بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہمارے پارہ 13 کے وما وریو کا تیسرا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے سورہ ابراہیم سے۔ سورۃ ابراہیم جو کہ مکی صورت ہے، اس کے 7 رکوع ہیں اور اس کی 52 آیات ہیں۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ صورت نازل کی گئی ہے۔ یہ مکی صورت ہے جو کہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کے ظہور اور ان کے احوال اور نتائج کو مجموعی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آغاز ہوگا الف لام را حروف مقطعات سے۔ دعوت قرآن دراصل دعوت ابراہیمی کی تجدید ہے۔ نمایاں پہلو اس کا دعوت ہے اور اس میں زیادہ تر خطاب کا رخ جو ہے وہ قریش کی طرف ہے، جن کے پاس ملک اور سیادت کی پیشوائی تھی۔ ہدایت روشنی ہے، دلالت تاریکی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہدایت روشنی اور دلالت جو ہے اس کو تاریکی کہا گیا کہ وہ پھیل جاتی ہے، تو پھر سے وہی الہی کی ہدایت سے انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی عطا کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید بھی اسی طرح روشنی کا پیغام ہے۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی پیغام ملا تھا۔ سورہ ابراہیم کا سورہ رعد کے ساتھ جو جوڑے کا تعلق ہے، ان دونوں صورتوں میں کئی ایسی آیات بھی ہیں جو سورہ بقرہ کی بعض آیات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں۔ سورہ رعد میں کسی نبی یا رسول کا ذکر نام کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی انبیاء دراصل علیہ السلام کا تذکرہ قدرے مختلف انداز میں ہے۔ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چند آیات میں کرنے کے بعد زمانے قبل کے سب انبیاء اور رسل کا ذکر اجماعی طور پر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آخر میں اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی آپ علیہ السلام سے منسوب کر دیا گیا۔ آغاز ہوتا ہے سورہ ابراہیم کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ سورہ ابراہیم کا الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزلناہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، ان کے رب کے حکم کے ساتھ اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت دینے والی یہ کتاب ہے۔ ایک ٹارچ ہے، ایک روشنی ہے، ایک شمع ہے ہماری زندگی کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب ہے، اللہ کے خوبصورت نام و صفات بیان کیے گئے ہیں، العزیز الحمید، اور پھر آیت توحید بیان کی گئی ہے اللہ کے نام و صفات کے بعد دلیل پیش کرتے ہوئے، وہ اللہ جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور بربادی ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب کی۔ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور ان کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان ہی میں، تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام اچھی طرح واضح کر دے۔ پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، آمین۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے، یعنی قیامت کے دنوں کے یا عذاب کے دنوں کے حوالے سے۔ ان فی ذلک لآیات،
لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہے اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، اور وہ عذاب کیا تھا؟ وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، آنکھوں کے سامنے بیٹوں کو قتل کیا جائے، ذبح کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ صرف سننے کی حد تک تو آج تک یہ آیت ہم سنتے آئے تھے اور پڑھتے آئے ہیں، کبھی ان آیات مبارکہ کے اوپر غور و فکر کر کے دیکھیے کتنا مشکل وقت ہے جب ماؤں کے سامنے ان کے جگر کے گوشوں کو لے جا کر ذبح کیا جا رہا تھا، اور اس کا سبب کیا تھا؟ فرعون کا ظلم و ستم۔ استغفر اللہ العظیم۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے ہم امت مسلمہ کے لیے۔ آج ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے اس دین کو سیکھنا یا دین کے اسلام کو قبول کرنا، اس کی راہ پر چلنا، اللہ کے حکموں کو حاصل کرنا، ان پر چلنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا کتنا آسان ہے، تو پھر بھی ہم اس سے غفلت برتیں۔ پھر یہی غور و فکر ہے نا عقل والوں کے لیے۔ وہ استعذن ربکم، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور جو بھی لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب کافر ہو جائیں تو یقیناً اللہ غنی ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام و صفات لغنی حمید بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس آ نہیں چکی خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود کی، اور ان کی جو ان کے بعد ہوئے، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ واقعی ہمیں پتا تھا کہ قوم نوح کون تھے، ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں۔ ہمیں پتا تھا کہ قوم عاد کون تھی، قوم سمود، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاک کلام قرآن مجید کے ذریعے سے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ یہ باتیں تو صرف اللہ جانتے تھے۔ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ٹھونس لیں اور کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور تم ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم سخت الجھن میں ڈال دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہتے ہیں ان کے رسولوں نے کہا کیا تم لوگوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے؟ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک وقت معین تک تمہیں مہلت دے دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ہے، آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان ہی تو ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان کی پرستش سے جن کو ہم پوچھتے تھے یا جن کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے چلے آئے ہیں، تو لائیے آپ ہمارے سامنے کوئی کھلا معجزہ، سلطان بسلطان مبین۔ پھر انہوں نے بھی دعویٰ کیا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا پارہ ثلث جو ہے تکمیل ہوتا ہے، لیکن ہمارا تیسرا سیشن ہے چونکہ اور سورہ ابراہیم ہے تو ہم اس کی تکمیل تک انشاءاللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ پھر انہوں نے جب کھلا معجزہ مانگا تو اس کے بارے میں فرما دیا، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے۔ اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس پر وہ چاہتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر۔ نبی بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی معجزے نہیں لا سکتے۔ تو آج خیر سے ہمارے پیر فقیر جو ہیں وہ دھاگے تعویذ کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کتنا اندھا عقیدہ ہے نا، تو قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان اندھی تقلید رکھنے والے ظالم وہ خود ہیں جو بیچارے ایمان رکھتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے۔ کیوں نہیں قرآن کا فہم حاصل کرتے، کیوں نہیں اس علم سے مستفید ہوتے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی ہے، اور ہم صبر ہی کریں گے اس ایذا پر، اس تکلیف پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو۔ اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے تمام بھروسہ کرنے والوں کو، تمام توکل کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ جی، اللہ پر بھروسے کے بارے میں کتنی آیات مبارکہ اتر چکی ہیں، اور کیا آ رہا ہے جملہ کہ چاہیے فَلْيَتَوَكَّلِ، چاہیے کہ بھروسہ کریں، تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے نا اپنے ہر معاملے میں۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم جو آ رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
تو کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے اپنے رسولوں سے، ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین میں۔ تو وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ان ظالموں کو اب لازماً ہلاک کر دیں گے اور ہم آباد کر دیں گے زمین میں تم لوگوں کو ان کے بعد۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے اور میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ لفظ کہنا تو آسان ہے، کبھی محسوس کیا ہے جب آپ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ کے پرنسپل، آپ کے ٹیچر سامنے کھڑا کرتے ہیں اور آپ سے سوال جواب پوچھتے ہیں، آپ سے کسی معاملے کے بارے میں کوسچنز کرتے ہیں، تو انسان کی اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اس وقت کیا خوف طاری ہوگا انسان کے اوپر؟ اللہ ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، ہم اس وقت کیا کریں گے؟ یہ ہے وہ خوف جو انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور نامراد ہو کر رہا ہر سرکش ضدی انسان۔ کون نامراد ہوں گے؟ جنہوں نے فیصلہ طلب کیا، یعنی وہ کہتے ہیں کب ہوگی قیامت، کب آئے گی موت، چلو جو ہوگی موت تو دیکھی جائے گی، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسے نامراد ہو کر، اور سرکش ضدی جو ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ نامرادی ہی ہے، وہ خواب، ان کے لیے خواب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے پیچھے جہنم ہے اور اس کو پلایا جائے گا پیپ والا پانی۔ استغفر اللہ العظیم۔ پیپ کیا ہوتی ہے؟ زخموں کا دھون ہوتی ہے، وہ پلائی جائے گی ایسے شخص کو۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اور اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس میں سے بدبو اتنی آ رہی ہوگی، اس کا ذائقہ اتنا گندا ہوگا، تو کیا وہ اس کو پی سکے گا؟ نہیں، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا لیکن اسے حلق سے نہیں اتار پائے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آتی نظر آئے گی لیکن مر نہیں سکے گا، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ یعنی یہ تو آغاز کا عذاب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور عذاب کیا ہوگا؟ جب اتنی تکلیف والے مراحل سے گزر جائے گا تو پھر وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے لیے عذاب غلیظ ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ ان کے اعمال ہو گئے راکھ کی مانند، جس پر زوردار ہوا چلی، آندھی کے ایک دن انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا ان میں سے جو کمائی انہوں نے کی ہوگی۔ یہی تو ہے دور کی گمراہی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، ہلاک کر دے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ کام اللہ پر کوئی بھاری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اس کی صفات کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب، تو کہیں گے کمزور لوگ متکبرین سے کہ ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، تو کیا آپ نے اللہ کے عذاب سے اس کے بارے میں ہمارے لیے کچھ کمی یہاں پہ کر سکتے ہو؟ کچھ اللہ کے ساتھ ذکر کیا ہے یا کچھ کمی ہمارے لیے کروا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھاتے، اب ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا کچھ بھی ہم کر لیں یا ہم صبر کریں، ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ یہ وہ مشرکین ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، ان کافروں کا انجام جو اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو انکار کرتے رہے تھے دنیا میں۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور شیطان کہے گا اس وقت جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، دیکھو لوگو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیے تھے، لیکن میں نے تم سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم لوگوں کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ تو اب تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، یعنی وہ وہاں پہ بری ہو جائے گا، کہے گا تم کیوں چلے تھے میرے پیچھے، اب نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس کا جو قبل ازیں تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے تھے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک صالح عمل کیے ہوں گے، ایسے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ وہاں ان کی ملاقات کی دعا ایک دوسرے پر کیا ہوگی؟ پھر وہی آتی تحیتہم فیہا سلام، یعنی وہاں پہ وہ ایک دوسرے پر سلام کہیں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا،
اب کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیث جو ہے ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی مثال بنائی ہے کلمہ طیبہ کی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت، اس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں وہ نیکوکار، یہ ہیں وہ تقوی والے لوگ، یہ ہیں وہ اللہ کے محسنین جن کی جڑیں ان کے ایمان کے سبب مضبوط ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں ان کی اولادیں یعنی ان کی شاخیں کیسی ہوتی ہیں؟ آسمانوں تک پہنچتی ہیں، ان کو زوال نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ درخت ہے، ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اور اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھٹیا درخت، جھاڑ جھنکار والا، جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں۔ اللہ سے بات عطا کرتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور اللہ کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا کفر سے، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں؟ یہ دار البوار یعنی جہنم ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ جہنم کے کتنے نام ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ لیجئے، اور جنت کے بھی کتنے نام ہیں۔ یہ ہے دار البوار، یہ وہ جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل شریک ٹھہرا دیے تھے تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اس کے راستے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ دنیا کی زندگی میں تم فائدہ اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا لوٹنا آگ ہی کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے میرے ان بندوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو؟ کہ وہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، خفیہ طریقے سے بھی اور اعلانیہ بھی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر دلیل ہے یہ آیت۔ اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں وغیرہ، اور مسخر کر دیے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسلسل چل رہے ہیں، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے دنیا بنائی تو کس کے لیے بنائی؟ یہ تو دیکھیے، آج اپنا مقام تو پہچانے، ہم اپنی طرف غور تو کریں۔ ہمارا رب یہ ساری نعمتیں اور کل کائنات بنا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے، تو کیا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہ بنیں؟ ہم اس کی ایک ایک نعمت کا حق نہ ادا کریں؟ پھر وہی بات آتی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کیا۔ کیا ہماری 2 وقت کی نماز، ہماری یہ مختصر سی عبادات، کیا یہ کافی ہے ان تمام نعمتوں کے شکر کے مقابلے میں، جہاں زمین اور آسمان اور ہر چیز اللہ فرماتا ہے مسخر کر دیا تمہارے لیے؟ ان الانسان لظلوم کفار۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو برا بھلا کہتا ہے نا، کہتا ہے کہ چاند سورج ہر چیز کو تیرے لیے مسخر کر دیا، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ یقیناً انسان بڑا ہی ظالم ہے اور بہت ہی ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ آغاز ہوتا ہے، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو بنا دے امن کی جگہ، اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس میں کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، اس چیز سے ہمیں بچا لے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت انداز دیکھیے کہ اپنے پورے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں امن کی، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی ساتھ۔ تو ہم کیا صرف اپنے لیے مانگیں رب سے؟ جب بھی مانگیں، لباس ہو، کوئی بھی نعمت ہو، ایمان کی نعمت ہو، عمل کی نعمت ہو، نہیں، اپنے تمام اہل و عیال کے لیے، اپنے شہر والوں، اپنے ملک کے لیے، اپنے تمام مومنین کے لیے، تمام بنی نوع آدم کے لیے خیر و بھلائیاں مانگیں، اور ساتھ میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ فرماتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس،
اے میرے پروردگار، ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو کوئی میری پیروی کرے وہ تو بلا شبہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب باپ کی طرف بھی دل جاتا تھا، دیکھتے تو تھے کہ باپ بت پرستی کر رہا ہے، تو ساتھ ساتھ دعا مانگنے کا انداز دیکھیے کہ رب نے جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ظالموں کے حق میں دعا قبول نہیں کرے گا، تو اب دعا مانگنے کا خوبصورت انداز دیکھیے کہ اس کے لیے بھی جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے اس بے آب و گیاں وادی میں، تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ سبحان اللہ، تبلیغ اللہ کی راہ میں کریں تو اس انداز سے کریں۔ جب اللہ کی راہ میں ہم کسی کو پیغام پہنچائیں تو پھر دعائیں بھی کریں کہ یا اللہ، جو بات جو تیرے احکام میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اللہ ان کے دلوں کو مائل کر دے، اللہ ان کے دلوں کو مائل کر دے اپنی ذات کی طرف، ان کو رزق عطا کر پھلوں سے، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ ہی پر تو کوئی شے مخفی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں، سب کی سب چیزیں، ہر شے کل ثنا کر رہی ہے اس اللہ کے لیے۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے۔ یقیناً میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا۔ بہت بڑی دعا ہے اپنے لیے بھی، اگر ہمارے اندر نمازوں میں غفلت ہے یا نماز پڑھتے بھی ہیں اور کوتاہی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت کا لحاظ نہیں کرتے، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، تو کتنی بہترین دعا ہے اگر ہم اس عجز و انکساری کے ساتھ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تڑپ کر، اگر ہم اس تڑپ سے دعا کو مانگے، ہم تو بس نماز میں ایک دعا رٹی رٹائی ہے نا، سیکھی ہوئی یا بچپن سے وہ پڑھتے ہیں، اگر اس خلوص کے ساتھ مانگیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے پروردگار، مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا۔ وہ نبی تھے، کیا وہ نماز نہیں یا عبادت نہیں کرتے تھے؟ نہیں، پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اس کا قائم کرنے والا، یعنی ہمیشہ کے لیے پڑھنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پر توکل بھی کرتے ہیں، یعنی محنت بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس محنت کی قبولیت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ میری دعا کو بھی قبول کر لے۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ آمین یا ربنا آمین۔ اور آپ ہرگز نہ سمجھیں اللہ کو غافل اس سے جو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اتنی بہترین دعا ہے کہ اگر آج آپ کی اولاد کو آپ یہ سکھا دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے والدین نے ہمیں سکھائی تھی، آج میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ بالا مقام پہ مقام عطا فرمائے، اور ان کو 69,000 لوگوں میں شامل فرما دے جن کو وہ حساب کتاب کے بغیر داخل کرے گا جنت میں، ہمارے سمیت ان کو بھی داخل فرما دے، اور ہمیں بہترین صدقے جاریہ بنائے۔ تو یہ دعا ان کا ہمیں سکھانا ہی ہے کہ آج ہم ان کے لیے صدقے جاریہ بنے ہیں۔ ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی 5 وقت ان کے لیے یہ دعا جو ہے حساب کتاب کی آسانی اور ان کی مغفرت کی دعا ہمارے منہ سے نکلتی ہے، الحمدللہ۔ تو ہم یہی دعا جو اگر اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو ہمارے بچے بھی اسی طرح ہمارے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا، اور آپ ہرگز نہ سمجھیں اللہ کو غافل اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، یقین وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ دوڑتے ہوں گے محشر کی طرف اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ استغفر اللہ العظیم، قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خبردار کر دیجئے لوگوں کو اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں مہلت دے دے، بس تھوڑی سی مدت کی تک ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ جواب میں کہا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے اور تم آباد تھے
انہی لوگوں کے مسکنوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی پہلے ایک امت جو تھی وہ تباہ ہو گئی، دوسری وہیں پر آباد تھی، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس سے عبرت اس وقت کیوں نہیں حاصل کی تھی، انہی جگہوں پہ تم آباد کیے گئے تھے نا، اور تم پھر اچھی طرح پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلیں، اور اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے ان کی تمام چالیں، اور ان کی چالیں ایسی تو نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزیز انتقام نام و صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ جس دن زمین بدل دی جائے گی، اس زمین کے سوا کسی اور شکل میں، یعنی قیامت کے منظر میں ایک یہ بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ زمین ایسی نہیں ہوگی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے، کسی اور شکل میں وہ پیش کی جائے گی، اور آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا، اور یہ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے جو واحد القہار ہے۔ اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں میں، ان کے کرتے ہوں گے گندک کے، اور ڈھانپے ہوئے ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ کانٹے دار لباس ہوتا ہے جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جو ہر طرف سے ان کے کانٹے دار ہوگا، اور ان کے چہروں پر کیا ہوگی؟ آگ کے شعلے ہوں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تاکہ اللہ بدل دے ہر جان کو اس کا بدلہ دے دے جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ھذا بلاغ للناس۔ یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ صرف وہی معبود ہے، اکیلا ہے، اور اللہ، اور اسی کے لیے نصیحت اخذ کریں عقل والے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ لوگوں کا حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو کس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوف اور عذاب کی جو آیات مبارکہ میں بتائی گئی ہیں، یہ سب کچھ کس وجہ سے وعید اتنی پیش کی جا رہی ہے، تاکہ ہر جان جو ہے اپنی ذات کے لیے وہ اعمال صالحہ کمالے جس کا ہمیں آغاز، یعنی پارے کا نام جو بتایا گیا تھا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، کہ نفس اکساتا رہے گا اگر ہمارے اندر ان تمام باتوں کے، اللہ کے ان حکموں کا، ان تبشیر کا، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرانے والی باتیں کی، ان سب کا تذکرہ ہر وقت روشن رہے گا، تو پھر ہی ہم اپنی جان کو، اپنے نفس کو بچا سکیں گے اس برائی کے راستے سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے آغاز ہوتا ہے سورۃ الحجر کا، جو کہ اس پارے کے تکمیل پر آتی ہے ہمارے پاس، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آغاز کریں گے سورہ ہجر کا۔ آج پہلی آیت ہے، صرف اس کا تذکرہ میں آپ کے ساتھ کر دیتی ہوں تھوڑا سا، صرف ایک آیت ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے دوسری آیت سے ہمارا پارہ ربما سٹارٹ ہوگا، 14واں پارہ۔ سورہ ہجر جو ہے یہ اسلوب کے اعتبار سے سورہ ہجر اپنے گروپ کی باقی تینوں صورتوں سے بالکل منفرد ہے۔ صورتوں کے اسلوب کے بارے میں ایک بنیادی نقطہ بہت اہم ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں یہ نازل ہونے والی صورتوں کی آیات چھوٹی اور ردھم کے حساب سے بہت تیز ہیں، تو اس میں کچھ باقی صورتوں کے ساتھ جو یہ نازل ہوئی تھی ان میں سے مزاج اور اسلوب کے لحاظ سے ایک بتدریج تبدیلی بھی نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کو باقاعدہ طور پر پڑھیں گے اور اس کے بارے میں مزید جانیں گے۔ سورت جو ہجر ہے اس کے 6 رکوع ہیں اور اس کی ہیں 54 آیات۔ آغاز ہوتا ہے سورہ ہجر کا، صرف ایک آیت ہے، یہاں پہ میں آپ کے ساتھ تلاوت کر دیتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پارہ کی تکمیل ہے یہاں پر، اس لیے باقاعدہ طور پر کل آغاز کریں گے اس کے مختصر خلاصے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ پھر وہی حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ اس سورت کا جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے، حروف مقطعات الف لام را، یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے اللہ کی، اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کھلی کھلی کتاب ہے، یہ واضح نشانیاں ہیں اس کتاب کی
جو ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، ایک بینہ کتاب ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو نام کس لیے دیا ہے؟ کیونکہ اس کا نام قرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب اور بار بار حاصل کی جانے والی نصیحتیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک بار قرآن پڑھ لیا ہے، اس کا ترجمہ کر لیا ہے، اس کی تفسیر کر لی ہے اور اب مجھے مکمل طور پر قرآن کی سمجھ آ گئی ہے، بلکہ یہ قرآن مبین ہے، واضح دلائل ہیں، لیکن بار بار پڑھنے پر ہر دفعہ پڑھیں گے اور ہر دفعہ ایک نئے فہم کا ہمیں موصول ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اے رب العالمین، ہمارا اس کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھنا، سمجھنا، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جو غلطی خطا ہوئی ہم سے اس کے پڑھنے میں، سمجھنے میں، فہم کو حاصل کرنے میں یا دوسروں تک پہنچانے میں کمی بیشی ہوئی ہے، جانے میں انجانے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے اور اس کو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔